اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموهن اجورهن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط أعماله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور تمہارے لیے پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے دو، نیز انہیں نکاح کی قید میں لانے والے بنو، نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ چھپی آشنائی رکھنے والے، اور جو ایمان سے انکار کرے گا تو اس کا عمل یقیناً برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کرتے ہوئے کہ اس نے اپنے مومن بندوں کے لیے ناپاک چیزوں کو حرام اور پاک اشیاء کو حلال قرار دیا ہے، فرمایا ہے آج تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے ذبیحوں کا حکم بیان کرتے ہوئے فرمایا اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور اس بات پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ اہل کتاب کے ذبیحے مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، کیونکہ وہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا حرام ہے، اسی لیے وہ بھی اپنے ذبیحوں پر اللہ ہی کا نام لیتے ہیں۔ گو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے عقیدے میں ایسی باتیں بھی ہیں جس سے اس کی ذات منزہ عرفہ والا اور پاک ہے۔ صحیح حدیث میں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ خیبر کے دن چربی سے بھرا ہوا ایک تھیلا پھینکا گیا جسے میں نے سنبھال لیا اور کہا آج میں اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دوں گا، اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اس بات پر مسکرا رہے تھے۔ اس حدیث سے فقہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے بوقت ضرورت کھانے پینے کی چیزوں کو لے لینا جائز ہے۔ صحیح بخاری میں ہے اہل خیبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھنی ہوئی بکری کا تحفہ دیا اور اس کی دستی کو زہر آلود کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا، اس لیے جیسے ہی آپ نے اسے کھانے کے لیے منہ لگایا تو وہ دستی بول اٹھی کہ وہ زہر آلود ہے، البتہ اس سے آپ کے سامنے کے 2 دانت مبارک اور رگ ابہر متاثر ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ بشر بن ابرا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے کھا لیا تھا اور اسی وجہ سے وہ فوت ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب نامی اس یہودی عورت کو قتل کرا دیا تھا جس نے گوشت میں زہر ملایا تھا، اور ارشاد الہی ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، یعنی تمہارے لیے یہ حلال ہے کہ تم اپنے ذبیحے اہل کتاب کو کھلاؤ، یہ ان کے ہاں حکم کے بارے میں خبر نہیں ہے، ہاں البتہ اس بارے میں یہ خبر ہو سکتی ہے جو انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہر اس کھانے کو کھا لیں جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، خواہ وہ کھانا ان کی اپنی ملت کے لوگوں کا ہو یا کسی دوسری ملت کے لوگوں کا، یعنی مسلمانوں تمہارے لیے یہ حلال ہے کہ تم اپنے ذبیحے انہیں کھلاؤ جس طرح ان کے ذبیحے تم خود کھا لیتے ہو، اور یہ بدلے اور مقابلے کے قبیل سے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لباس مبارک عبداللہ بن ابی ابن سلول کے لیے اس وقت دیا تھا جب وہ فوت ہوا، تاکہ اس میں اسے کفن دیا جا سکے، کیونکہ اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ میں تشریف آوری کے وقت انہیں اپنا لباس دیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بدلے میں اسے اپنا لباس دیا۔ فرمان الہی ہے اور پاک دامن مومن عورتیں، یعنی تمہارے لیے پاک دامن مومن عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے۔ آیت کریمہ سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے
کہ پاک دامن سے مراد یہ ہے وہ بدکاری سے پاک ہوں، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا سورہ نساء میں، عفیفہ ہوں، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ عیسائی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ اس سے بڑھ کر اور زیادہ شرک کیا ہو سکتا ہے کہ عیسائی عورت یہ کہتی ہے کہ اس کا رب عیسیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور مومنو تم مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرو۔ امام ابن ابو حاتم نے ابو مالک غفاری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگ ان سے نکاح کرنے سے رک گئے تھے۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ تو لوگوں نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام میں سے بہت سے لوگوں نے عیسائی عورتوں سے نکاح کیا، اور اس میں اس آیت کریمہ میں دی گئی اجازت کے پیش نظر کوئی حرج محسوس نہیں کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بینہ میں، اہل کتاب کے بعض کافر اور مشرکین کفر سے رکنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے، اور جیسا کہ فرمان الہی ہے سورہ آل عمران میں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کیا تم بھی اللہ کے فرمانبردار بنتے ہو اور اسلام لاتے ہو، اور اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو یقیناً ہدایت پا لیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم انہیں ان کا مہر دے دو، یعنی جس طرح وہ پاک دامن اور عفت مآب ہیں، تو تم بھی خوش دلی سے ان کا مہر انہیں ادا کرو۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان سے عفت قائم رکھنی مقصود ہو، نہ کھلی بدکاری کرنی اور نہ چھپی دوستی کرنی، جیسے عورتوں کے بارے میں پاک دامنی اور عفت مآبی کی شرط تھی، ایسے ہی مرد کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ پاک دامن اور عفت مآب ہو۔ اسی لیے فرمایا، اور ایسے بدکار نہ ہوں کہ معصیت سے باز ہی نہ آئیں اور اپنے نفسوں پر قابو ہی نہ پا سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔